لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صلوات بيت محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام چند شبوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. ایام بہت تیزی سے عاشور کی طرف بڑھتے ہوئے کاروان میں تیاری ہو رہی ہے روزے عاشور کی. اپنے آپ کو امام سے متصل کرنا ہی مقصد ہے کہ آدمی ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ وہ عاشور کے دن اپنے امام کی صدا پر لبیک کہہ سکے. مطالعہ میں اس ذکر کے اندر لے کر آیا ہے اور یہی ذکر انسان کو اس عالم سے پرواز دیتا ہے. عزیزان محترم، کرامت سید الشہداء ایسی ہے کہ جس کو ہم بیان کرنا قاصر ہے. بہت بڑے آغا جعفر شوستری آپ جانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے. استاد فاطمی نیا ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص علم تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور، اور جو وہ مصائب پڑھتے تھے حالانکہ بہت مجتہد اور اس طرح تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجلس سید الشہداء کی پڑھنا نہیں چھوڑی. اس کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے، مجلس کو پڑھنے کو بہت اہمیت دیتے. کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں روز عاشور میں اپنے آپ کو کربلا میں پایا اور دیکھا ایک طرف خیام امام حسین ہیں اور ایک طرف خیام یزید لگے ہوئے. خیام امام حسین کی طرف بڑھے، داخل ہوئے تو دیکھا ایک بزرگ سی شخصیت کہ جو غالباً کہتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر تھے، ان کو دیکھا اور دیکھا مولا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھ گئے. اب آپ کرامت سید الشہداء دیکھیں. اس حالت میں ان کو یہ دکھایا گیا جو کہ غربت ہے، مشکل ہے، مگر مہمان آیا ہے. حبیب سے کہا، یہ بڑا مستند واقعہ ہے، حبیب سے کہا کہ جو تھوڑا سا آٹا ہے
اور روغن یعنی تیل، اس کو ملاؤ، مہمان آیا ہے. یا خواب میں اس کو بنا کر کہتے ہیں کہ ایک چمچ ٹائپ کا، یعنی اتنا ان کے دہان میں ڈالا گیا. اہل بیت بہت کریم ہے. آپ ان کی زندگی کی سیرت میں دیکھیں جس طریقے سے یہ غلاموں کی تربیت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اصحاب کو کھانے کھلاتے تھے. دسترخوان سے ان کے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. دشمن بھی آیا اسے بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا انہوں نے. اس کرامت کو سمجھے. میں بہرحال یہیں سے آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے کہیں اور لے کے جاؤں گا. کہتے ہیں جیسے ہی وہ میرے وجود میں وہ لقمہ گیا، مجھے ایسا لگا کہ مجھے خاص علم مل گیا ہے. علم عطا کرتے ہیں، ابھی بھی عطا کرتے ہیں. اگر آپ ان کی خدمت میں پہنچے اس عالم معنی میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، صرف عالم مادہ نہیں ہے. اور یہ امام صرف عالم مادہ کے امام نہیں ہے، یہ عالم سارے عوالم میں یہ امام ہے. روز قیامت تک یہی امام آپ کو راستہ طے کرائے گا. ہر عالم میں اگر ہم آج بھی عالم معنی یعنی عالم برزخ، عالم ملکوت کے اندر اگر ہم ابھی بھی چاہیں تو یہ ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ ابھی بھی کرتے ہیں. آپ جتنے زیارتیں پڑھتے ہیں، جو خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو آپ ہر روز کی زیارت کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے، اس میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج مولا میں آپ کا مہمان ہوں. حالانکہ آپ کہیں گئے نہیں ہیں، آپ نے ان کے گھر نہیں گئے، ان کے حرم نہیں گئے، پھر بھی آپ کہتے ہیں آج میں آپ کا مہمان ہوں تو میری ضیافت کرے. یہ اتنے کریم ہیں، یہ ہر جگہ پر ضیافت کرتے ہیں. شرط یہ ہے جو کل میں نے آپ کو کہا، انسان کے اندر ظرف ہونا چاہیے. جتنا آپ کے اندر ظرف ہوگا، جتنا آپ کے اندر کیپیسٹی ہوگی، اتنا عطا ہوتا رہے گا. کل ہماری جو گفتگو تھی، بہرحال وہ آگے کی طرف اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. جانے محترم 1-2 دن رہ گئے ہیں. حد تو خیر کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، بہرحال انسان تھوڑا بہت ایکسپلین ہی کر سکتا ہے. ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ بہرحال جو کل کی جو آیت تھی اس کا مفہومی ترجمہ کہ زمین اور آسمان میں جو ہے یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، اور زمین اور آسمان میں اللہ کے لشکر نے دعا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دعا ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے. دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا کے اندر اتنا کچھ ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں اسی بات کی ایکسٹینشن کی، اور پھر میں آج کی آیت کو آپ کے سامنے ایلوبریٹ کروں گا. عزیزان میں کتاب اس لیے لے کر آیا، کچھ لوگوں کو گمان ہونے لگا، مجھے میسج کر رہے تھے کہ مولانا ماشاءاللہ کیا آپ کی ریسرچ ہے، کیا آپ کی گرپ ہے. میری کوئی ریسرچ گرپ نہیں ہے. یہ حجت الاسلام و مسلمین آغا محمد آبدینی کی کتاب ہے، اسی سے ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں تو بس ٹرانسلیٹر ہوں، محنت تو کسی اور نے کی ہوئی ہے. تمام علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات. اذان محترم، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں دعا کے بارے میں کہ الدعاء جند من اجناد اللہ تعالی مجند. دعا جو ہے وہ ایک جنود یعنی لشکر ہے، یعنی سپاہی. بہت سارے جنود کس کو کہتے ہیں؟ لشکر. لشکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں بہت سارے سپاہی ہوں، سولجر ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ الہی جنود ہے، الہی لشکر ہے. کیسا لشکر ہے؟ نہ صرف لشکر ہے بلکہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے. دعا یعنی ایک لشکر ہوتا ہے کہ خالی ہے، ایک لشکر ہے جس کے پاس سب اکیوپڈ ہے. آج کل کے دور میں فل ہر چیز ماڈرن اس کے پاس موجود ہے. کلاس موجود ہے، اے آئی سچویشن موجود ہے، ڈرون موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں دعا ایسا الہی لشکر ہے. اب آپ کل والی آیت پہ جائیں،
خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان سب اللہ کا لشکر ہے. اس ونڈو کو اپنی اسکرین پہ کھول کے رکھیے, اسی سے مجھے کام ہے آپ کی خدمت میں. آج کی جو میں نے آیت پڑھی, میں اس بات کو آپ کی خدمت میں ایکسٹریکٹ کرتا چلوں. پروردگار سورہ انفال کی آیت نمبر 60 روز آپ کی خدمت میں جو ایک ایک آیت پیش کی. ہمارا ہدف کیا تھا کہ ہم سنت الہی کو ایکسٹریکٹ کریں, ان پرومپٹ کو کہ جو کائنات کے اے آئی کو چلا رہے ہیں. کوشش ہے کہ اس میں سے ہم کچھ نکالیں تاکہ وہ جو الہی نیریٹو ہے اسے ہم دیکھ سکیں. پروردگار سورہ انفال میں کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَعَدُوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کیا فرما رہا ہے کہ ان کے برابر میں, یعنی تمہارے جو اپوزٹ ہیں ان کے برابر میں جتنی تمہارے پاس طاقت ہے, جتنی تمہارے پاس قدرت ہے, اس سے اپنی قوت, اپنی انرجی, اپنی فورس اور اسبان, یعنی یہاں پر گھوڑوں کو بھی, یعنی گھوڑوں کو اس زمانے میں ظاہر ہے گھوڑے تھے, گھوڑوں کو تیار کرو. یعنی جتنی تمہارے پاس طاقت ہے, علم ہے, نالج ہے, وسائل ہے, اس سے اپنی قوت کو تیار کرو. کس کے مقابلے میں؟ ان کے مقابلے میں جو عدو اللہ, اللہ کا دشمن ہے, وہ عدوکم, تمہارا دشمن ہے, وآخرین من دونہم, اور وہ دشمن جس کو تم نہیں جانتے. یہ رکھیے گا, کوئی بھی ورڈ خامخواہ قرآن میں نہیں ہے جانے محترم. اللہ کا دشمن ہے, تمہارا دشمن ہے, اور ایک وہ دشمن ہے جسے تم نہیں جانتے. آگے پروردگار کا کہہ رہا ہے لا تعلمونہم, تم نہیں جانتے, مگر اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے. 3 لشکر ہیں, 3 عدو ہیں. ان 3 کے مقابلے میں کیا کرو؟ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرو, تیار کرو. اب انسان یہاں پر بہرحال جو گفتگو ہے جان محترم, یہاں پر جو اگلی گفتگو ہے وہ اسباب کی ہے, یعنی وسائل کی. اسباب, وسائل یعنی چیزیں آپ اپنے لیے کریٹ کریں. جوانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس کیا اسباب ہیں کہ آپ مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں, یا مجلس شروع ہونے سے پہلے اسباب مہیا کیے جائیں. اردو مشکل ہے آج کل ذرا بچوں کو سمجھانے کے, اس لیے بڑا نیچے اترنا پڑتا ہے. یعنی اسباب یعنی وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو مجلس کریں. مثلا چادر بچھائی جائے, مائک لگایا جائے, لائٹ لگائی جائیں, یہ اسباب ہیں, یہ فراہم کریں تو پھر مجلس ہو جائے گی. اب یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ جتنا کچھ تمہارے پاس ہے اسے پرووائڈ کرو, تو کیا یہ جو دنیا ہے کیا یہ اسباب پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کاز اینڈ افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, بٹ کیا اگر ہم سب چیزیں پرووائڈ کر دیں تو کیا ہم الہی نیریٹو ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ یہاں پروردگار بہرحال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, خداون نے جو ہے وہ یہ اصول کافی کی حدیث ہے جان محترم اسباب کے اوپر, کہ پروردگار نے ان اسباب سے امتناع کیا ہے, یعنی اس پر ڈپینڈنسی نہیں ہے, مگر یہ کہ چیزوں کو اسباب کے ذریعے کریٹ کیا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں, الہی نیریٹو, شیطانی اور دنیاوی نیریٹو آپ کے سامنے ہے. دنیا اسباب پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ریزننگ پہ اعتماد کرتی ہے, ٹرسٹ کرتی ہے. یہ لوکیشن ہے, یہ سب کچھ ہے. بلکہ اور سادی سی مثال, یہ میڈیسن ہے, یہ آپ نے کھانی ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انسان میڈیسن کھاتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری میڈیسن کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مگر سائنس یہ کہتی ہے. آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کل کو بولے نہیں جی ہم نے ڈاکٹر, نہیں, یہ اسباب ہیں. لیکن کیا شفا گولی میں ہے یا اس میں ہے جو شفا گولی میں ڈالتا ہے؟
ونڈو کھلی رکھیے گا، وہ لشکر والی وہ آپ کے ذہن میں ونڈو رہے، جانا ادھر ہی ہے۔ جانے محترم، آپ ہربل دوائی کھا لیں، دوسری بھی دوائی کھا لیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے اندر جینرک رکھا ہوا ہے، ایفیکٹس رکھے ہوئے ہیں، بٹ اٹس ناٹ گارنٹی۔ لیکن دنیا کا قانون اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورزش کرو، فلانا کرو، فٹ رہو۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں واک نہیں کرنی چاہیے وغیرہ، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنا تضاد ہے چیزوں کے اندر۔ ایک تو ہر کوئی مجتہد ہے یہاں پہ، آج کل جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہر چیز کا ہر کوئی مجتہد ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو کسی سے بھی نا، اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا اس معاملے میں۔ تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ بھائی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں۔ یہ سوشل ایشو ہے نا، مطلب دس از پرابلم، یہ سوسائٹی کا پرابلم ہے کہ اگر جو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے میں اس کو نہ بتاؤں، لیکن میں ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں۔ ابھی آپ بول دیں مولانا، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا بول دوں میرے درد ہے میرے، ابھی سب مجھے فارمولے دینا شروع کر دیں گے، یہ کھائیں مولانا، یہ کھائیں مولانا، یہ کھائیں، بس بریکٹ کلوز۔ اذان محترم، دنیا اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ڈیٹا یہی دیا گیا، یوں کر لو، ان ملکوں میں بیسز بنا لو، یہ ہوا یوں کر لو، یہ کر لو، یہ انفارمیشن ہے، دنیا نے اسی پہ ڈیپینڈ کیا۔ میں پھر اس کو اور آخر میں آپ کی ونڈو انشاءاللہ کھولوں گا۔ دنیا اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، خدا منع نہیں کرتا، خدا کہتا ہے اسباب ہیں، مگر مومن یا الہی نیریٹو اسباب پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آئے میں قرآن سے آپ کو ایک اور آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قرآن سے استفادہ کریں۔ قرآن نور ہے، وہی ہمارے وجود میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ پروردگار سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں کیا بیان کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدہم ولوعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ یہود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں وہ کیا کرے گا؟ اور کیفر گفتار، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی باتوں پر، یہ باطل باتیں ہیں، خدا ان کی باتوں پر جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ارادہ ہے، قدرت ہے جو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو ہے نا بہت سارے فرقے، خدا بنا کے سو گیا، خدا بنا کے سو گیا، دنیا ایسی چل رہی ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو قرآن اللہ تعالیٰ ان کے نیریٹو کو بیان کر رہا ہے، ان کی توحید کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دست قدرت ہی میں سب کچھ ہے، یہ سب اسی کا ہے، قدرت ہے۔ اس کو ہی سمجھنا ہے جانے محترم۔ اب ہم اپنی ظاہری زندگی میں دیکھیں، ہم آج کے دور میں جو کرنٹ انسان پی آر پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، پرسنل ریلیشن شپ، تعلقات۔ آپ شہر تو کراچی شہر تو خیر بہت بڑا ہے، آپ کسی چھوٹے ٹاؤن میں چلے جائیں، اگر کسی کے تعلقات کسی پولیس والے سے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے بھائی بس تھانے میں میرے تعلقات ہیں، بس میرا کام۔ تھوڑا اور اوپر جائیں، کہتا ہے میرے اے سی سے تعلق ہے، اسسٹنٹ کمشنر، وہ، اور ڈی سی سے میرے تعلق، ڈی سی بادشاہ ہوتا ہے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے ٹاؤن میں چلے جائیں آپ، بڑے شہروں کے علاوہ، البتہ یہاں پہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ڈی سی خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، میرے ڈی سی صاحب سے تعلقات، اور اوپر میرے کمشنر سے تعلقات، اور اوپر میرے کور کمانڈر سے تعلقات۔ انسان تعلقات پہ بھروسہ کر رہا ہے، تعلقات، جتنے تعلقات اتنا چوڑا ہو کے وہ سوسائٹی میں گھوم رہا ہے۔ بری بات نہیں ہے، اٹس گڈ، پی آر ہونی چاہیے۔ خدا اسی کو توڑ رہا ہے۔ دنیا کے اسباب ٹھیک ہے ہوں، مگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ٹرائی کر لیں، انسان کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بھی کام نہیں آتا۔ کام کون آتا ہے؟ خدا بھی دیکھتا ہے کہ جب یہ دیوار پہ لگے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا
کہ اب اس کے سارے دنیا کے دروازے بند ہو گئے تو میں اس کے لیے دروازوں کو کھولوں گا. اللہم صلی علی محمد. دنیا ظاہر پر ہے جانا, دنیا ظاہر میں بسی ہوئی ہے. ظاہر میں میرے پاس فلانا ہو, میرے پاس یہ چیز ہو, میں بریکٹ میں بہرحال ادب احترام سے فیملیز بھی مجھے بولتی ہیں مولانا صاحب ان موضوعات سارے موضوع ڈسکس نہیں ہو پاتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے ایام ازا کا تقدس اور احترام بھی ہے. ایسی بات مثلا ہمارے جوان شادیاں نہیں کرتے, یہ ہو جائے یہ لے لوں, یہ لے لوں, یہ بنا لوں, وہ بنا لوں. کس کو کیا پتا کون زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اسی ہائپ میں بہرحال جو شرعی چیز ہے مناسب ہے اس کو انسان کو خدا کی بارگاہ میں توکل علی اللہ, یعنی خدا کے بجائے آپ وسائل پہ توکل کر رہے ہیں. اچھا آج وسائل ہیں کل نہ ہو, بہترین سی زندگی ہو اور حادثہ ہو جائے خدا نہ خواستہ, کس پہ توکل کر؟ خدا مومن کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب ضروری ہے مگر ادھر توحید, اگر یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو اتنا ضعیف ہے کہ سوئے تو اگر روح اس کے بدن میں واپس نہ آئے اٹھ بھی نہیں سکتا, نہیں اٹھ سکتا, اتنا ضعیف ہے انسان, کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کتنے بڑے مفسر, کتنے بڑے فلاسفر, یادداشت بھولنا شروع ہو گئے. وہاں کہتے ہیں کہ سب خدا خدا ہے. تو یہ جو ظاہری زندگی ہے اس پہ انسان تفاخر نہ کرے, فخر نہ کرے, میرے پاس ہے میرے پاس وہ ہے. اچھی بات ہے, اللہ آپ کو دیا, آپ اس کو اچھی زندگی گزاریں, اچھا اس کو اسپینڈ کریں, اللہ کی راہ میں دیں, بہت اچھا ہے. لیکن اس پر یہ نہ کریں ایسے, خاص طور پہ بہرحال میں خود اب شرمندہ ہوں, میں آپ سے کیا بولوں, تجملاتی زندگی, پروٹوکول جا رہے ہیں. مجھے آپ یقین کریں ذاتی طور پر بالکل نہیں اچھا لگتا, بالکل نہیں اچھا لگتا. جہاں ملکوں میں ہم زیادہ رہتے ہیں, جہاں ملکوں میں ہم زیادہ چلتے ہیں, آپ یقین کریں اکیلے جاتے ہیں, اکیلے آتے ہیں, کسی پہ ڈپینڈنسی نہیں ہوتے. جہاز میں چڑھ گئے, جہاز میں اتر گئے, ٹرین میں بیٹھ گئے, ٹرین سے اتر گئے, مجلس پڑی, واپس ٹرین میں, واپس کوئی پروٹوکول نہیں. یہ ہمارے ملک کے مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ دنیا اس میں لگ گئی ہے. میں اپنے اساتید کو دیکھتا ہوں, اتنی بڑی بڑی شخصیات, علمی شخصیات, روحانی شخصیات, سادی زندگی, نارمل زندگی, ہم پھنسے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان پہ ڈیپینڈ ہیں. جتنا بڑی مولانا صاحب کی گاڑی ہوگی, جتنے آگے پیچھے ملٹی پلائے ہوئے کارز ہوں گی, اتنا بڑا تجملات ہے. پیغمبر ایسے تھے کہ جب اصحاب میں بیٹھتے تھے تو دوسرا شخص آ کے ڈھونڈتا تھا پیغمبر کہاں بیٹھے ہوئے. یقیناً فرق ہے زمانے کا, میں اس میں ڈینائی نہیں کرتا. سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے, ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, میں اس کا ڈینائی نہیں کرتا, مگر یہ اسباب نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی قیمت کو طے کریں. لوہا آپ کی قیمت کو طے نہیں کر سکتا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا, جتنی اچھی گاڑی, بڑی گاڑی, ٹھیک ہے اللہ دے آپ اچھی گاڑی میں گھومیں, بہترین کریں, بٹ کبھی اپنی قیمت کو لوہے کے ساتھ تجزیہ نہ کریں. آپ اشرف المخلوقات ہیں, کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں. وہ جو ونڈو میں نے آپ کی کھولائی, وہ جو لشکر ہے, وہ جو لشکر ہے, خدا کیا کہہ رہا ہے, زمین اور آسمان جنود الہی ہے. پیغمبر نے کیا کہا, دعا جنود الہی ہے, لشکر الہی ہے. سورہ انفال میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے, اپنی قوت اپنی طاقت لگا لو وسائل میں, طاقت لگا لو, لیکن ڈپینڈ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان طاقت کو جو جنود لے کے جائے گا وہ دعا ہے. دعا ہے. کیوں کہا گیا جنگ میں دعائے جوشن کبیر پڑھو؟ کیوں کہا صحیفے سجادیہ کی فلانی دعا پڑھو؟ کیوں کہا؟
کیونکہ تمہارے میزائل اکیلے دشمن کو نہیں لگیں گے، تمہارے میزائل کو جنود الہی چاہیے۔ وہ جنود الہی ہے، جنود لشکر تیار ہے، تیار انتظار کر رہا ہے۔ یو ہیو ٹو ایکٹیویٹ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کائنات سارے رازوں کو لیے بیٹھی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، آپ کے پاس اے آئی کا کون سا پرومپٹ ہے، آپ نے وہ ڈال لیا، کائنات ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ ایکٹیویٹ ہے، الہی نظام انتظار کر رہا ہے، لیکن کچھ رازوں کو کھولنے کے لیے خون بہایا جاتا ہے۔ سید الشہداء نے کائنات کے اس نظام کی اپنے خون سے آبیاری کی ہے۔ خون پڑا، کائنات ہدایت پہ ایکٹیویٹ چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے مجلس حسینی، کرامت حسین کے پاس کائنات کے علم ہو، علم لدنی ہو، جو اس عالم سے متصل ہو، جو اصل حیات دے رہا ہو۔ بھائی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو ان سب مارے جانے والوں کا سردار ہو تو وہ ظاہری زندگی ہے نا، دے دیا آپ کے سامنے۔ کیا بنایا انہوں نے، کیا کرم ہے، کرم اپنی زندگی میں اس کو ریسیو کریں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ انسان اس کو ریسیو کرے۔ یہ جنود الہی ہے، یو ہیو ٹو ایکٹیویٹ۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو ایک آدھ حدیث بیان کی کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تقدیر سے اوپر قضا ہے، وقت نہیں ہے قضا و قدر، یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ساری ان باتوں کو جانتے ہیں۔ قضا جو ہے وہ قدر سے اوپر ہے، اوپر ہے۔ دعا قضا کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ مشکل بات ہے، مجھے پتا ہے، اس کو ڈیلیور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دعا یہ ہے۔ اسی لیے ہمیں ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے جو معصومین نے ہمیں عطا کیے۔ اپنی زندگی میں آپ کیلکولیٹ کریں 24 آورس، کیوں کہا جاتا ہے تاکہ باتیں نماز پڑھو؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں نا، تاکہ باتیں نماز، ظہر، فجر، مغرب، عشاء، صرف فجر کی سب سے زیادہ ہیں، باقی تو سب چھوٹی چھوٹی ہیں۔ وہ الفاظ ائمہ نے دیے ہیں۔ جب وہ لفظ آپ کی زبان پر جاری ہوں گے تو اللہ کا جنود آپ کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ بہت سمپل فارمولا ہے۔ کیوں کہا دعائے توسل پڑھو؟ کیوں کہا دعائے کمیل پڑھو؟ کیوں کہا دعائے نتبہ پڑھو؟ کیوں کہا ہر روز فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھو؟ قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ جو 40 دن لگاتار دعائے عہد پڑھے گا، اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میں دعا کے لیے بہت گفتگو ہے، بٹ میرا آج کا جو نیریٹو الہی ہے آپ کی خدمت میں کہ دعا اللہ کا لشکر ہے۔ 40 دن تک آپ اس لشکر سے مدد مانگ رہے ہیں، دیکھو میں مر بھی جاؤں نا تو مجھے ظہور میں اٹھا لینا، یعنی لشکر آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ یہ جتنے اسباب ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وقت کے امام کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے، سب کچھ ہونی چاہیے۔ آج ایران نے آپ کے سامنے کیا کیا؟ کس پہ ڈیپینڈ کیا؟ ہر تو عزیزان محترم، میں اس لیے معاشرہ قرآنی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دس از دا مین ڈفرنس ہماری نیشن میں اور ان کی نیشن میں۔ ان کی نیشن میں قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی پہ امپلائی کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے۔ قرآن میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جتنی طاقت ہے، جتنا کچھ ہے، اسے جمع کرو، تیار کرو۔
کس کے لیے؟ اللہ کے دشمن کے لیے. اللہ کا دشمن کون ہے؟ سب کو پتا ہے. تمہارا اپنا کون دشمن ہے؟ وہ بھی پتا ہے. اور وہ جس کو تم نہیں جانتے، منافق ہے، باطنی شیطانی طاقتیں ہیں، کون ہے؟ آج آپ کے سامنے اذان محترم انہوں نے ایکٹیویٹ کیا، انہوں نے علم، نالج، ہر چیز کو ایکٹیویٹ کیا، مگر اس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا. دعائے نتبہ بھی پڑھتے ہیں، دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. جتنا ماڈرن ہو، آپ مسجد جمکران چلے جائیں، میں نے لڑکوں کو دیکھا بالوں میں جیل لگی ہوئی ہے، ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں، ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لشکر تیار کر رہی ہے. دعا ہے. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ یہاں سے چلے اور سارے چیزوں کو بریک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ الہی لشکر جا رہا ہے. الہی لشکر ہے. اس کو سمجھیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اور خدا انشاءاللہ اس پاکستان کو جو اس نے رول پلے کیا ہے ایران کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس پورے نظام الہی میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. ظاہری حکومت کی غلطیاں اپنی جگہ، مشکلات اپنی جگہ، بٹ آپ اگر سسٹم کو دیکھیں تو یہ سسٹم، اور امید بھی یہی ہے کہ سسٹم اس حالات کے بعد دنیا کی ایک اقتصادی طاقت بن کے بھی ابھرے گا. پاکستان ایران سے آئل لے، ایران سے گیس لے، ایران کے ساتھ اپنے باقی چیزوں کو بہتر کرے. اور ایک بہرحال مسلمان ہے، مقصد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے. زنے محترم، تو یہ الہی نیریٹو، اس میں دشمن کے پاس یہ ہے، دشمن کے پاس وہ ہے، دشمن کے پاس پورا ڈیٹا چلا جاتا ہے، دشمن کے پاس سیٹلائٹ ہے، دشمن ہمارا ڈیٹا. ہونے دو، وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ الہی لشکر پہ ڈیپینڈ کریں. بس میں آپ کو آخری آج کی گفتگو کی اس طرف لیتے جاتا ہوا جان محترم، پروردگار یہاں پر جب خدا چاہتا ہے تو اسباب سے بھی چیزوں کو چھین لیتا ہے. خدا چاہتا ہے. یہاں بس میں ایک آیت اور اس کے بعد آخری مرحلے کی طرف آپ کی خدمت میں بڑھتا ہوں. پروردگار حضرت ابراہیم کا جب قرآن ذکر کر رہا ہے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 اور 80، 2-3 آیتیں. الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. وہی جس نے مجھے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے میری ہدایت کی ہے، اور وہی ہے جو مجھے غذا بھی دیتا ہے اور مجھے سیراب بھی کرتا ہے. یعنی میری غذا کو پورا بھی کرتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کلیم اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ سب وہی ہے، غذا بھی وہی کھلا رہا ہے. مطلب کہ خدا ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے. یہ سب یہ بھی اسی کی مخلوق ہے، وہ کھلا رہا ہے. وہ نہ چاہے تو ہاتھ میں لرزہ آ جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ذائقہ چھن جاتا ہے. بہترین کھانا کھایا وہ ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں دشمن نے کیا کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ آگ لگائی کہ جلا دیں گے. خدا نے کیا کیا؟ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کیا کہتا ہے کہ قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. آگ کا کام کیا ہے؟ آگ جلائے گی نا. آگ نہ جلائے تو آگ اسباب. دشمن نے کہا کہ میں جلانے کے اسباب مہیا کرتا ہوں، جلا دے گی. خدا نے آگ سے اس کی حاکمیت چھین لی. کونی نارن، نار آگ، ٹھنڈی ہو جاؤ. نہ صرف ٹھنڈی ہو جاؤ بلکہ سلامتی بھی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی
اذان محترم، بہرحال میں چاہتا تھا کہ آپ کو اور جو ہے وہ اس وادی میں سیر کراؤں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ سیر کریں. قرآن زندگی میں، قرآن کے پاس سب کچھ ہے. پرومپٹ قرآن کے پاس، قرآن مال علی و علی المال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. وہ اذان محترم بہرحال ماہ محرم ہے اور غم اور حزن ہے. دشمن کو بھی پہچانے، جس دشمن کو آپ نہیں جانتے وہ بھی ہے. دشمن کبھی بھی صفوں میں اتحاد نہیں ہونے دیتا. امت میں اختلاف دشمن کا حربہ ہے. ظاہری جنگ میں دشمن ہار چکا ہے، ہار چکا. آپ کے سامنے امت ایک ہو گئی ہے. خاص طور پہ اس رمضان کی جنگ کے بعد، رہبر کی شہادت کے بعد امت ایک ہو گئی، واحد ہو گئی. دشمن ہار گیا آپ کے سامنے، لیکن وہ پوری کوشش کرے گا امت میں اختلاف پیدا کرے. آج مجلسوں میں پہلے سے کہیں زیادہ دوسرے مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے. مجلس ہماری نہیں ہے، مجلس امام حسین کی ہے. وہ حسین کہ جو روز عاشورہ تک ہدایت کی دعوت دیتا رہا. اس نے آنے والے سے مسلک نہیں پوچھا. اس نے نہیں پوچھا پہلے تم کیا کرتے تھے، نہیں پوچھا. امام حسین نے نہیں پوچھا تم کتنی تم نے نمازیں پڑھی، امام نے نہیں پوچھا. اس سے امام نے دعوت دی، ظرف تھا قبول کر لیا. امام نے بولا آ جاؤ آ جاؤ. ہمیں بھی مجلسوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جو امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے. ہدایت کا پیغام ہو، وحدت کا پیغام ہو، محبت اہل بیت کا پیغام ہو، توحید کا پیغام، اور اس کے لیے تیاری ہو جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. امام وہی ہے، اصل وارث وہی ہے. رہبر شہید کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جو ایک جمعے میں صاحب این کشور تھوئی، یعنی اچانک سے خطبہ دیتے دیتے جمعے کا امام زمانہ سے مخاطب ہو گئے، گو ایسے جیسے امام کو دیکھ رہے. ابھی تک کلپ موجود ہے، اب تو اردو میں ٹرانسلیشن ہیں. جانے محترم، جب تک رہبر زندہ تھے ہم نے نہیں پہچانا شہادت کے. ہم لوگ اکثر مرنے کے بعد ہی، کئی قومیں مرنے کے بعد لوگوں کو پہچانتی ہیں. جانے محترم کیا کہا، صاحب ان کشور توئی، صاحب انقلاب توئی. آپ ہیں، آپ مالک ہیں، ملک کے مالک آپ ہیں، اس انقلاب کے اصل مالک آپ ہیں. من بائن بدن ناقص، میں اس ناقص بدن کے ساتھ. یہ پرچم آپ کے لیے ہے. جانے نائب امام زمان چلے گئے اور دوسرا نائب ہمارے درمیان میں موجود ہے. جانے یہ سب امام زمانہ کے لیے. امام وہ ہے، اصل امام، اصل ہادی، اصل مملکت اسی کی ہونی ہے. ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. خدا کہہ رہا ہے کوشش کرو، اپنے طاقت اسباب کے ساتھ تم کوشش کرو. لشکر تیار ہے تمہارے لیے. دنیا تمہارا راستہ نہیں روک سکتی. سنت الہی ہے، اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. جانے امام حسین اسی سنت الہی کے لیے کربلا ہے لے کر آئے. کرامت امام حسین دیکھیں. جانے محترم اتنا کریم ہے، زہر اتنا وجود میں پہنچ گیا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. سب بہن بھائیوں گھر والوں کو بلایا، سب کو کہا امام حسین کی طرف رجوع کرایا کہ اب سب امام حسین تمہارا ہے امام میرے جانے کے بعد. پھر اپنی زوجہ سے کہا ام فرواز
قاسم چھوٹے سے ہے، کہا قاسم کو لے آئے، قاسم کو لائے، قاسم کے بدن کو چوم رہے ہیں۔ امام ہے نا، جانتے ہیں قاسم کے بدن کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سرہانے سے کہتے ہیں ایک تعویذ اٹھایا اور جناب قاسم کے بازو پہ باندھ دیا، چھوٹے ہیں ابھی، اور کہا بیٹا جب زندگی میں بہت مشکل میں پھنس جانا تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ وقت گزر گیا، جناب قاسم امام حسین بھتیجے ہیں، بھائی کی نشانی ہے، بہت خیال کیا پرورش میں، کربلا پہنچ گئے۔ بڑی تیزی سے منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، لیکن تحمل کے ساتھ۔ حسن کی کمائی ہے۔ عزاداران محترم، شب عاشور سب خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کہا کل تم سب مارے جاؤ گے، سب شہید ہو جاؤ گے، سب شہید ہو۔ یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا اچانک سے شوق میں بلند ہوا، کہا چچا ہماری بھی باری آئے گی؟ پوچھا کیوں؟ کیونکہ بچے کو یہ تھا کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں نہیں نہیں ابھی تو تم چھوٹے ہو۔ فوراً پوچھا چچا ہماری بھی باری آئے گی؟ امام نے جواب نہیں دیا، امام نے سوال پوچھا، قاسم تمہارے لیے موت کیا ہے؟ علی کا پوتا ہے، جس علی کو موت سے کبھی ڈر نہ ہوا۔ جناب قاسم کہتے ہیں چچا جان میرے لیے موت احل من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ پھر امام نے کہا قاسم آپ کی باری تو آئے گی، علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ یہ سننا تھا، خون ہاشمی میں جوش آیا۔ کہا چچا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے۔ بس عزاداران محترم روز عاشور آئی، چند دن ہے۔ عزاداران محترم زندگی اتنی تیز بھاگ رہی ہے، آپ یقین کریں، نہ دن یاد رہتا ہے نہ تاریخ یاد رہتی ہے، زندگی ہے نا بھاگ رہی۔ آج مجھے اچانک سے یاد آیا 2 دن اور رہ گئے ہیں، حسین کے بدن کو بکھرنے میں بڑی تیزی سے گزر گئے دن۔ روز عاشور ہر ماں اپنے خیموں میں بچوں کو تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب قاسم کی ماں نے دیکھا قاسم خیمے میں ہے، کہا قاسم خیمے میں کیا ہو گیا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جا کیوں نہیں رہے؟ کہا میں کئی بار گیا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا نہیں قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ نہیں قاسم، کہا میں کئی دفعہ گیا ہوں۔ ماں کو یاد آیا، کہا قاسم جب آپ چھوٹے تھے نا تو آپ کے بابا نے آپ کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل آئے تو پھر اس کو کھولنا۔ بیٹا اس سے زیادہ مشکل زندگی میں کوئی نہیں آئے۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، دیکھا بابا کا خط ہے۔ خط بابا نے لکھا ہے قاسم وقت آئے گا تمہارے چچا کو دشمن گھیر لیں گے،
چچا کے پاس جانا اور وہ تمہیں اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں. بس یہ سننا تھا. جناب قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. خیموں سے نکلے چلتے ہوئے امام حسین کے پاس. اب جب امام حسین نے دیکھا نا قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا ہے، سمجھ گئے یہ سفارش لے کے آ رہا. غربت، دشت کربلا، 7ویں محرم ہے نا آج، 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے، یاد رکھیے گا. آج رات سے حسین کے بچے پانی نہیں پئیں گے، نہیں پئیں گے پانی. 3 دن کا پیاسا، اپنوں کے لاشیں اٹھا کے لانے والا. اس غربت میں جب بھائی کی تحریر دیکھی نا، بھائی کو بھائی یاد آ گیا. کیا کیا یاد آیا ہوگا؟ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، ماں دیواروں کے سہارے چلتی تھی یاد آیا. بھائی یاد، جب بھائی یاد آتا ہے نا ماں بڑی یاد آتی ہے. یاد آیا ہوگا رات کی تاریکی میں ماں کو دفنایا تھا. یاد آیا ہوگا قاسم کو گلے لگایا. کہتے ہیں اتنا گریا کیا. مقتل کے جملے عزیزان محترم، اتنا گریا کیا دونوں بے ہوش ہو گئے. اٹھے، قاسم کو تیار کیا، گھوڑے پر قاسم سوار ہوا. مقاتل کہتے ہیں ایسے ایک جوان بچہ جیسے نور روشن ہوتا ہے، چھوٹا اتنا ہے نہ سر پہ کلا آ سکتی ہے نہ ذرا پہن سکتا ہے. گئے جناب قاسم، بس آخری مراحل ہیں، تبرکات آ گئے ہیں جناب قاسم کے. عزیزان محترم بس گئے. حسین حسن کے بیٹے ہیں، حیدر قرار کا پوتا. لڑا 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 لڑا. جب دشمن نے دیکھا نا ایک شخص جس کے چند بیٹوں کو جہنم واصل کیا، جناب قاسم نے. عزیزان محترم اس نے وار کر کر جناب قاسم کو نیزے لگ چکے تھے، چیزیں لگ. اس نے چاہا کہ میں ان کے ہاتھ کو قلم کروں. کہتے ہیں تیزی سے امام حسین پہنچے ہیں، انہوں نے اس کے بازو کو قلم کیا ہے. وہ ایسا پلٹا کہ دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی. اس بھگدڑ میں جناب قاسم زمین پر آئے ہیں، چچا کو پکارا ہے، چچا میری مدد کو آؤ. عزیزان محترم کہتے ہیں جب تک خاک بیٹھی تھی گھوڑوں کی ٹاپوں نے جناب قاسم کو پامال کر دیا تھا. امام حسین پہنچے. امام حسین نے کہا بیٹا کتنا سخت ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آ پاؤں. عزیزان محترم نہیں پتا کس طریقے سے امام نے جناب قاسم کو اٹھایا ہے، کس طریقے سے ان کے قدم زمین پر کھچتے ہوئے خیموں کی طرف پہنچے ہیں.
میں کہوں گا امام حسن کو کہ آپ موجود نہیں تھے، مگر جناب قاسم نے آپ کی قربانی کو قبول کیا۔ ہاں میرے مولا، آپ کے کنارے پر امام حسین موجود تھے، مگر روز عاشور یاد رکھیے جب آپ کا بھائی گرا کوئی اس کے کنارے